باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسکول کی جانب سے دیے گئے کام کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 11 ہے، تاریخ 25 جولائی 2020 عیسوی اور دن ہفتہ۔ آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی سبق کسان کی دانائی۔ یہ ہم نے اس کی پڑھائی کریں گے اور الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ کتاب صفحہ نمبر 45 پر سبق کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو کسی بھی خاص تہذیب یا کسی علاقے کے متعلق ہو، جو کہ نسل در نسل چلتی رہتی ہو اور پھر اس کو تحریری شکل میں لکھ دیا جاتا ہو، وہ لوک کہانی کہلاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا کا مطلب ہے عوام۔ وہ اپنی عوام، جو اس کی ملک میں عوام تھے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ روبرو کا مطلب ہے سامنے۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اب یہ دیکھیں دونوں کا مکالمہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف بادشاہ ہے جو کہ حکمیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، اور دوسری طرف کسان ہے جو کہ بڑے ادب و احترام سے بادشاہ سلامت سے مخاطب ہے۔ جیسے پہلے لکھا ہوا تھا بادشاہ سلامت، اور اب دوبارہ لکھا ہوا ہے عالی جاں، یعنی وہ بڑے احترام کے ساتھ بادشاہ سے بات کر رہا ہے۔ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور باقی 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ کہہ رہے کہ 4 آنے میں خود کھاتا ہوں، 4 آنے کا قرض اتار دیتا ہوں، اور 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور جو باقی 4 آنے بچتے ہیں انہیں میں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ تم اس روپے کو کس طرح خرچ کرتے ہو، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اس کا مجھے سمجھاؤ کہ آپ کیا کرتے ہو۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر، بیوی پر، بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ اور 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ اس 1 روپے کا وہ کتنا اچھا خرچ اس کو کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ اس سے اپنے والدین کا قرض بھی اتارتا ہے، اس کو خود پہ بھی خرچ کرتا ہے، اس کو اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے یہ کسان کی باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اب بادشاہ نے اس کو انعام دیا اور خوش ہو کر اسے یہ وعدہ لے لیا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھو گے، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو، اور درباری موجود تھے۔ وزیر جو کہ حکومت چلانے میں بادشاہ کی مدد کرتے ہیں، اور درباری جو وہاں پر دربان یا لوگ موجود تھے، مشیر مشورہ دینے والے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔
بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ دانا عقل مند، زیرک کا مطلب بھی ہوشیار ہوتا ہے، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ مہلت لینا یعنی وقت لیا۔ اس نے بادشاہ سے وقت لیا کہ آپ مجھے 1 دن کا وقت دیں، میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے۔ زبان دینا یعنی میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ جھٹ سے یعنی فوراً سے۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی حرف بہ حرف بات بتا دی، یعنی جس طرح کسان نے اس کو وہ بات بتائی اسی طرح منوان وزیر نے ساری بات بادشاہ کے سامنے کہہ دی۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا آنا یعنی سخت غصے میں آیا۔ بادشاہ سخت غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ طیش کا مطلب بھی ہوتا ہے غصہ۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ پیادے یعنی سپاہی بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہاں تک ہم نے آج اس کی پڑھائی کی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس پڑھائی کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسان نے کیوں وعدہ خلافی کی تھی، کیوں اس نے بادشاہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کی وعدہ خلافی کرتے ہوئے وزیر کو ساری بات بتا دی تھی۔ انشاءاللہ آپ نے اس کے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کل ہم اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔